بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے اور عامر متین کی صاحب کی طرف سے پروگرام مقابل میں دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر تو رضامندی ہے، مگر پنجاب کے اندر لڑائی، دونوں صوبوں کے اندر نگران وزراء اعلیٰ کو تعینات کر دیا گیا، مگر الیکشن کی تاریخ ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ عمران خان نے محسن نقوی کی تعیناتی پر کل سے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ ایک اہم سوال ہے جس پہ عامر صاحب کا تجزیہ حاصل کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل تاریخ ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دوڑیں لگوانے کے شوق میں اپنی ہی تحریک انصاف کی آج پورا دن دوڑیں لگی رہی۔ 44 ایسے اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے استعفے اپنے رکوانے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی عامر صاحب سے جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بجلی کا جو خوفناک اور بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا، معاملہ یہ کیا ہے؟ کیا اسے معاشی مجبوری کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ حادثہ ہے یا پھر لگایا جائے اس کے اوپر ٹھپا کہ یہ ہے نااہلی؟ اس کے اوپر بات ہوگی، اور آخر میں بات کریں گے کہ گرینڈ ہائٹ ہوٹل کا جو سکینڈل عامر متین صاحب نے تازہ کیا تھا، اس کے اوپر چھٹی چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب کی کر دی گئی۔ اس کا فالو اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے عامر صاحب، مبارک ہو، فائنلی پنجاب کا نگران وزراء اعلیٰ چن لیا گیا۔ مجھے مبارک تو ایسے دے رہے ہیں جیسے میرا کوئی رشتہ دار ہے، مگر سنجیدہ بات، کیا تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس وقت چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایک تو لٹرل اندھیرا ہے کہ پچھلے 14 گھنٹے اب ہو گئے ہیں ملک کے اندر جو ہے نا، بجلی بند ہے، اسپتال بند ہے، ایئرپورٹ بند ہے، ٹرینیں بند ہے، سب کچھ بند ہے۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ پھر معاشی اندھیرا نظر آ رہا ہے، روز کوئی بری خبر آ جاتی ہے۔ آج فار ایگزامپل انہوں نے پالیسی ریٹ جو ہے مزید بڑھا دیا ہے، مہنگائی کے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہر تیل پانی کی معاشی کچھ نظر نہیں آ رہا سلوشن کہ وہ اندھیرا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ سیاسی اندھیرا ہے کہ کہیں بھی دیکھ لیں پورے پاکستان میں بے یقینی، عدم استحکامی، سارا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہوگا۔ جس کے پاس بھی چلے جائیں وہ پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے مگر اتنا بھی نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو جن کا ہمارا خیال ہوتا ہے جن کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے، تو ان سے پہلے کہ وہ ہم ان سے پوچھیں وہ پوچھ لیتے ہیں کی ہوئے گا، کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ تو یہ سیاسی اندھیرا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی کوشش بھی نہیں کرتا، کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ نہ ملک کی کوئی میجر پارٹیز کہ اس اندھیرے کو تھوڑا سا کلیئر کریں۔ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ اور محسن نقوی رائٹ اس کی بہترین اگزامپل ہیں۔ محسن نقوی جو ہیں ان کے اوپر اس لیے بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ مسئلہ بنے گا ہی بنے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں فار ایگزامپل تو سوائے نجم سیٹھی کے اور آپ کو باقی کیئر ٹیکر دوسرے صوبوں کے یا ایون اسلام آباد کے پرائم منسٹر ذرا سا ذہن میں زور ڈالنا پڑتا ہے یاد کرنے کے لیے۔ نجم سیٹھی کا نام یاد ہے کیونکہ وہ بڑا کنٹروورشل ہوئے، اور اس کے بعد وہ کیونکہ انہوں نے پی سی بی کی نوکری بھی لے لی، اور الیکشن کا پروسیس اور پوری سیاست اس کے نظر ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نجم سیٹھی پلس ہیں، اور وہ میرا خیال آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو دکھائے جا رہے اسکرین پہ اس وقت کہ یہ نواز شریف صاحب کے لندن گھر سے نکل رہے ہیں۔ پھر وہ میرا کلپ بھی اگر آپ دکھا دیں، وہ کلپ اگر دکھائی دیں گے جس میں وہ بیٹا کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب اور پرویز الہی صاحب، بیٹا کہہ رہے ہیں، کہاں پر کہہ رہے ہیں، کون کون ان کے ہمراہ ہے؟ تو میرا خیال ہے پروڈیوسر صاحب وہ کلپ آپ کے پاس موجود ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے عامر صاحب، یہ دیکھیں جی۔ اس کی ساؤنڈ بڑی مزدار ہے کہ میرا تو یہ بیٹا ہے تو آپ کا رشتہ دار ہے۔ تو رشتہ دار صرف پرویز الہی صاحب کا نہیں ہے، شجاعت صاحب کی بیگم صاحبہ کا بھی یہ بھانجا ہے، ان کا بھی بھانجا ہے، صالح حسین کا ہم زلف ہے، سب کی آپس میں بہت زیادہ رشتہ داریاں ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک پورا آپ دیکھیں کافی سارے سوال ہیں ان کے اوپر۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک آپ دیکھیں سی این این کی لاجسٹکس کے انچارج تھے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہوگی، 1-2-4 سالوں میں یہ ارب پتی کھرب پتی بن گئے ہیں، چینلوں کے مالک ہیں، پاور بروکر، ویلر ڈیلر، آصف زرداری کے بھی آگے ان کے ساتھ بھی تعلقات، ہر ایک کے ساتھ تعلقات، اور ایک دم سب سے بڑے پاکستان کے پلیئر بن گئے کہ ان کے اوپر کنسنسس تھا کہ ان کو یہ کروانا ہے بہت زیادہ۔ دوسرا ان کا جو ہے ابھی ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ریائیکٹ کرنا تھا،
تو انہوں نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں, وہ پھر اس کے بعد اور بھی احتجاج کر رہے ہیں, شور بھی مچا رہے ہیں, عدالت میں بھی جا رہے ہیں کہ جی یہ ان کے اوپر کیونکہ کچھ قانونی مسائل بھی ہیں ان کے. فار ایگزامپل ایک جو والنٹری ریٹرن انہوں نے حارث بدنام زمانہ حارث اسٹیل کیس تھا, اس کے اندر انہوں نے 35 لاکھ روپیہ والنٹری ریٹرن کیا تھا. فینسی ورڈز نہ کہیں آپ پہ, پلی بارگین نہیں, یہ میں سمجھا دوں کہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن میں فرق ہوتا ہے. والنٹری ریٹرن ہوتا ہے کہ جب آپ کی انکوائری شروع ہوتی ہے تو آپ خود پیسے دے دیں اپنے کہ جناب یہ میں حاضر ہوں, میں تسلیم کر رہا ہوں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, واپس لے لیں. اور پلی بارگین ہوتا ہے کہ اس سٹیج سے جب آپ سے وہ نہ کریں اور بعد میں کریں, اور دونوں کی سزا میں فرق یہ ہے کہ پلی بارگین کے اندر آپ کنوکشن کہلاتی ہے جس کی بات کوئی آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں کر سکتے. والنٹری ریٹرن میں پہلے یہ صورتحال تھی کہ آپ کی کنوکشن نہیں ہوتی تھی, آپ کے اب نارمل زندگی گزار سکتے تھے کیونکہ آپ نے اپنا جرم مان کے پیسے واپس کر دیے. مگر 2017 کے اندر سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ آئی, یہ سوال آیا کہ ایک آدمی نے پیسے واپس کیے ہیں آپ کیسے اس کو باعث زندگی گزارنے دیں گے. تو اس کے بعد یہ آیا کہ یہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے نا وہ اگر والنٹری ریٹرن بھی کرے گا تو وہ اس کے اندر بھی کنوکشن مانی جائے گی, وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرے گا. مگر اس کے اندر جو اس کے یہ ایک قانونی بحث چل رہی ہے اس پہ, اس کے خلاف جو 2-4 دے رہی ہیں عدالت نے, آف کورس فیصلہ کرنا ہوگا جب بھی عدالت کے پاس یہ کیس آئے گا. مگر ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاید اب یہ دیکھنا کہ پبلک آفس کے اندر جو کیئر ٹیکر کا چیف منسٹر ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا. دوسرا ایک اور قانونی جو لوگ یہ آرگومنٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ 2017 میں آیا جبکہ پیسے انہوں نے دیے تھے وہ 2014 میں غالباً دیے تھے, پہلے 2-4 سال پہلے دیے تھے. تو وہ جو کہتے ہیں نا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ, کیا اس فیصلے آنے سے جو پہلے کے فیصلے ہیں اس پہ اس کا اثر انداز یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال یہ عدالت میں جا کے اب یہ فیصلہ ہوگا, یہ چلی گئی بات ہے. مگر میرے جیسے کئی لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو. ایک تو یہ کہ یہ بہانہ بنا کے ابھی یہ باتیں اس طرح کی سننے میں آتی ہیں کہ حالانکہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ ہیل اور شائن, چاہے آندھی آئے طوفان آئے, 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن زیادہ میں کروانے ہیں. مگر ایک پہلے ہی آرگومنٹ لیا جا رہا تھا, میں کافی عرصے سے واحد شاید شخص تھا جو شور مچا رہا تھا کہ سینسز کے اوپر یہ ایشو بنے گا تو یہ بھی ایک گراؤنڈ بنائی جا سکتی ہے. پھر ان کا ہی کیس پہ آج میں سن رہا تھا عرفان قادر صاحب کو, وہ محمد مالک صاحب کے شو میں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اگر کیئر ٹیکر منسٹر کے اوپر یہ لمبا مقدمہ چل جاتا ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے لٹکانے کی کہ ویلڈ گراؤنڈز ہوں. تو کیا یہ آئرن کلیڈ ہے, کیا یہ پتھر پر لکیر ہے کہ یہ 90 دن میں ہونا ہے, یا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ویلڈ ریزنز ہوں کہ جناب عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں, یہ کوسچن ہے. مگر یہ رسک ہی کیوں پی ٹی آئی لے, پہلی بات. دوسری میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی بات ہے, سیاسی آرگومنٹ ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو آپ نے ریگنگ کرنی ہوتی ہے, ریگ کرنا ہوتا ہے سسٹم میں, جرلو پھیرنا ہوتا ہے نا جیسے جرلو کہا جاتا ہے, تو جرلو کے لیے نا چیف منسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو جو کرنا ہوتا ہے جھرلو وہ آپ نے چیف منسٹر اور چیف سیکٹری اور آئی جی پولیس اور ان کے نیچے جو ہے نا ڈی پی او ڈی سی ان لوگوں سے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کروایا جاتا ہے, جھرلو پروایا جاتا ہے. اور یہ دونوں جو بڑے عہدے ہیں آئی جی کے اور چیف سیکٹری کے, یہ وفاق لگاتا ہے. اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, اس طرح بھی حال ہی میں پرویز الہی صاحب انہوں نے تقریباً غیر مؤثر کر دیے تھے کیونکہ اپنی مرضی کے چیف سیکٹری اور آئی جی وہ لگا لیے تھے, اور وہ آئی جی بیچارہ کوئی بھاگ جاتا تھا, ریزائن کر دیتا تھا. آئی جی کی تبدیلی کے امکانات ہیں وہ اس لیے آپ بغیر چیف منسٹر کے بھی یہ تاثر دیتے, ان کی مرضی کا لگا دیتے, اور جو جھرلو آپ پھیرنا تھا وہ آپ پھیر سکتے تھے. یہ تو یہ ایک پیپلز شور مچاتا ہی ہے, بے شک جو مچائیں گے. سڑکوں میں بھی آ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی کے یہ خرابی ہے, محسن نقوی کی وہ خرابیاں ہیں, مگر وہ آپ عدالت میں نہ جاتے. ان کو سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ انہانی کیس انہوں نے یہ شور مچانا ہی تھا, یہ کافی عرصے سے مچا رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں میرے پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے اور یہ مجھے نہیں ہونے دیں گے, یہ دھاندلی ہمارے سے پری ریگنگ ہو رہی ہے, بلا 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 بلا. محسن نقوی ان کو سوٹ کرتا ہے. اگر جس طرح فار ایگزامپل کے پی کے اندر اعظم خان صاحب لگ گئے ہیں
تو کوئی وہاں ایشو نہیں ہے. وہاں پہ اگر فار ایگزامپل کل کو یہ کہیں ریگنگ تو کہیں گے جناب آپ تو تعریفیں کر رہے تھے کہ بہت آپ کے کنسنسس کے ساتھ کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگایا گیا تھا, تو آپ کیوں یہ شور مچا رہے ہیں. تو یہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے, عقل مند وہ والے بھی ہوتے اگر پی ڈی ایم والے تو وہ کوئی کنسنسس کینڈیڈیٹ لگا دیتے, ان کی مرضی کا لگا دیتے یا نان کنٹروورشل لگا دیتے. انہوں نے بھی ان کا, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے لگانے کے پیچھے جو ہے نا ہم لوگ مس ریڈ کر رہے ہیں محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ. محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ الیکشن کو رگ کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی, میرا یہ ذاتی خیال ہے. اور وہ کیونکہ رگ اگر کرنا ہوگا جھلو تو وہ نیچے سے پھرنا بیوروکریسی کے ذریعے پھیرا جائے گا. محسن نقوی کا اتنا رول نہیں, تھوڑا سا رول ہوگا مگر بہت زیادہ نہیں ہوگا, اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا. ان کو لگایا گیا ہے. پاکستان میں سیاست ساری اب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بلڈر مافیا کی چل رہی ہے. یہ لاہور کا ماسٹر پلان کی یہاں پر ہم سٹوریز کرتے رہے ہیں. یہ پرویز الہی صاحب نے اس کو پاس کر دیا تھا, ابھی عدالت نے اس کو اسٹے لیا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر تقریباً 12 لاکھ گرین ایریا زراعتی زمین جو سبز ایریا ہے اس کو آپ کمرشل براؤن ایریا میں یعنی سیمنٹ اور سریے میں لگانے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر اربوں خربوں کے لوگوں کے سٹیکس ہیں. تو سٹیکس اس کے اندر جو ہیں, ایک شخص ہے ان کا نام ہے گوہر اجاز, یہ جو جن چینلز کے مالک ہیں 24 کے محسن نقوی صاحب, اس کے اندر سٹیک میں جو سٹیک اس میں بھی ہے اور ان کا رودا کے اندر بھی سٹیکس ہے. ماسٹر پلان کے اندر رودا کا پروجیکٹ بھی آ جاتا ہے. اور جو ہے انہوں نے پچھلی دفعہ شک اس لیے ہمارا گہرا ہوتا ہے کہ اپنا رشتہ دار جو ہے ایک شیخ عمران صاحب شاید ان کا نام ہے, ان کو ایل ڈی اے میں لگوایا گیا جب وہ وہاں پہ تھے. اسی دوران میں انہوں نے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی لیک سٹی لاہور میں ہے, بڑے فیورز ان سے لیے گئے تھے. یہ ہم نے ٹی وی پہ ان پہ اقرار کروایا ہوا ہے کہ جی ہاں میرے وہاں پہ لگے ہوئے یہ چیزیں ان کو فیور دیے گئے تھے. تو وہاں پہ یہ پورے پاکستان میں ماسٹر پلان آپ کو دیکھیں شہروں کے بن رہے ہیں. پہلے کراچی کا ماسٹر پلان بدلا گیا, بیریا کا جو دیا گیا وہ سارا 460 ارب روپے کا عدالت میں پروو ہوا کہ دادو کی زمین کے بدلے جو ہے نا انہوں نے کراچی کے ساتھ بالکل جو ہے زمین دے دی. تو پہلے کراچی کا ماسٹر پلان بدلا گیا, ابھی اسلام آباد کا ماسٹر پلان جو بدلا جا رہا ہے اس سے لیٹسٹ سٹوری سی ڈی اے کی جو تبدیلی کی گئی ہے وہ ہم بعد میں سیگمنٹ میں کریں گے. یہ ساری گیم لاہور کے ماسٹر پلان کی بارے میں ہے. آج سیما جو تھے ان کے تانے بانے بھی وہ بھی ایل ڈی اے کے ان کے اوپر کیسز تھے, ان کی اسپیشلائزیشن بھی ایل ڈی اے لاہور کی ڈیولپمنٹ تھی, یہ بھی ڈائریکٹلی اور ان کا تو بالکل ہی ڈائریکٹلی ہے. ان کے جو میجر پارٹنرز ہیں سپانسرز ہیں وہ بالکل ان کے تانے بانے اور ان کے سٹیکس ان کی انگلیاں وہ پورے شہد کے اندر ہیں جو کہ لاہور کا وہ ہے. سو کمرشل انٹرسٹ ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, الیکشن انٹرسٹ ہیں. سب سے لاسٹلی میں کہہ دوں آپ کو شاید اس میں دوسرے ٹاپک پہ جانا ہے کہ یہ کیونکہ ٹی وی پہ 2-3 جگہ میں دیکھا تھا چینل میں وہ یہ چل رہا تھا کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ خانہ کعبہ ریسنٹلی گئے تھے اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے عبادت کر سکے, ان کا سارا خاندان بھی ہے. تو اسی لائن میں یہ شک کیا جا رہا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کہ یہ شاید محسن نقوی صاحب بھی ہیں یہ, مگر میں اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا اس کا ذکر کرنا, مگر کیونکہ 3-4 چینل میں چلا اور آئی ایس پی آر کی طرف سے یا کہیں سے تردید نہیں آئی تو وہاں پہ کٹھے حج کرنے کا وہاں پہ کٹھے عبادت کرنے سے بھی کچھ پروو نہیں ہوتا. مگر یہ پی ٹی آئی کو موقع ملے گا, وہ آلریڈی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پہ ریڈ لائن کھینچی گئی بھی ہے, تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھسیٹ لیا گیا ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آصف زرداری کا اور چوہدری شجاعت کا اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, یہ اور لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس لیے یہ ساری جو کنٹروورسی بنے گی جو پی ٹی اے کے لوگ یہ کہنا ان کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے. ہوپ فلی شاید مجھے امید ہے کہ یہ اگر غلط ہوگا تو آئی ایس پی آر کو اس کو پہلے ہی اس تاثر کو رد کرنا چاہیے تھا. بالکل وہ بتا دیں اگر یہ وہ ہیں یا نہیں ہیں یا یہ وہ واقعی کسی اور حوالے سے وہاں پہ موجود تھے, اور اس میں یہ کسی کا کسی سے تعلق بھی کوئی چیز ثابت نہیں کرتا.
مگر اس سے پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے اوپر ریڈ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں, اس سے تاثر ملتا ہے. میں ریزگنیشنز پہ بھی آتی ہوں. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کورٹ کے اندر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے تھا. مجھے ایک بات بتائیے, 2 اپنی حکومتیں ختم کر دی عمران خان صاحب نے, پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر, اس لیے کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کی راستہ ہموار ہو سکے. اب اس راستے پر اگر وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ سڑکوں پر رہیں. اگر انہیں لگ رہا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں ہوگا, کیا وہ اگلے آئندہ آنے والے کئی سالوں تک سڑکوں کے اوپر رہیں گے؟ نہیں, وہ سڑکوں پہ میرا خیال ہے بڑی بیوقوفی کریں گے. اگر زیادہ عرصہ رہیں گے وہ محسن نقوی تک ضرور پروٹیسٹ کریں گے اور اپنا یہ والا بیانیہ بنائیں گے کہ یہ دھاندلی پری الیکشن ریگنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ اس کے خلاف کریں گے. اتنی زیادہ نہیں کریں گے کہ الیکشن ہی نہ ہو سکے, ورنہ الیکشن کے بعد ایک اور گراؤنڈ بن جائے گی کہ دیکھیں یہاں پہ شہر کے اندر تو پولیٹیکل حالات سندھ کے اندر جس طرح کے بہانے کر کے فلڈ کے لا اینڈ آرڈر کے وہ کریٹ کر کے, تو یہ میرا خیال زیادہ سمبولک ہوگا. یہ بہت زیادہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. یہ کہا جب تقریریں کریں گے ٹی وی پہ آ کے کہیں گے, اور ان کے پاس یہ والے کافی ذرا مواد بھی ہے, اس حد تک جائے گا. باقی یہ جو یہ فیصلہ جو تھا یہ پہلے دن سے ہی نیشنل اسمبلی سے جو ہے انہوں نے استعفیٰ جو ہے غلط فیصلہ تھا سیاسی, انہوں نے پوری گراؤنڈ دے دی. مگر صرف اس کا ایک بینیفٹ تھا, ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک تو اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر سکے, راجہ ریاض جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے, کمیٹیوں سے چلے گئے, اور شہباز شریف اس کے بعد سے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا. ایک فائدہ ہوا ہے ان کو, صرف ایک سیاسی فائدہ, وہ یہ ہوا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ جنرل باجوہ صاحب اگر یہ استعفے نہ دیتے تو ان کے لیے پھر یہ پاسبل تھا کہ لیوریج, اسے کہتے ہیں لیوریج, کہ ایک پاؤں رکھنے کے لیے گردن پہ ایک طریقہ کار موجود تھا کہ جس طرح باپ اور ایم کیو ایم جو ہے راتوں رات چلے گئے, شہباز شریف کی طرح سے عمران خان کی گورنمنٹ ٹوٹی, تو وہ بڑی اسی طرح ہی راتوں رات وہ عمران خان اگر یہ وہاں پہ ہوتے تو اگر ان کو ایکسٹینشن نہ مل رہی ہوتی, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پورا زور لگایا تھا کہ ایکسٹینشن دوسری بار ایکسٹینشن کا, دوسری دفعہ پوری پتہ نہیں دونوں میں اگر وہ ہوتے یہ تو ان کے پاس یہ لیوریج تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہنا تھا بھائی صاحب آپ بالکل ایکسٹینشن لیں, اور عمران خان صاحب نے بھی کہنا تھا ہم بھی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں, 1 سال چھوڑیں 3 سال کی نہیں. تو یہ جب یہ نکل گئے تو شہباز شریف سب سیکیور ہو گئے, کیونکہ ان کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ابھی بھی جو گئے ہیں ریزگنیشن, جو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, آج اسپیکر کے گھر میں بھی گئے ہیں, اور جو اس کے بعد اسمبلی میں بھی گئے ہیں. جی اسپیکر کے گھر تک پہنچے. میں اتنا ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے گھر تک پہنچے ہیں, دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اور وہ ظاہر ہے خواجہ آصف کو موقع ملا کہ جی الیکشن کمیشن میں جو نا اسی کے خلاف بھی بول رہے ہیں, ترلے بھی کر رہے ہیں اور تھوک چاٹ رہے ہیں, اور بلا بلا بلا, اور کچھ شرم کچھ ہے, وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ مجھے اس کی سیاسی منطق نہیں سمجھ آتی ابھی کہ یہ کیوں واپس اب جانا چاہ رہے ہیں. 2-3 وجوہات جو ہو سکتی ہیں. وہ پہلے ایک فار ایگزامپل یہ ان کا آرگومنٹ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہم اپنا لگوانا چاہتے ہیں, یہ پاسبل نہیں, اس لیے لگوا بھی لیں. فار ایگزامپل ان کے اب 40 کے قریب ممبر رہ جاتے ہیں, 70 ٹوٹل ہیں, 70 میں سے 25 ان کے لوٹے بن چکے ہوئے ہیں, 40 کے قریب 45 کے قریب ان کے بچتے ہیں. تو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو اگر آ گئے تو بن سکتے ہیں, مگر یہ اگر نام تجویز بھی کریں گے فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. پنجاب اسمبلی میں یہ گورنمنٹ میں تھے مگر اپنی مرضی کا یہ نہیں لگا سکے, محسن نقوی لگا, کیونکہ الیکشن کمیشن جب اس طرح غیر جانبدار ہوا ہے اور اپنی مرضی کا لگا رہا ہے اور پی ڈی ایم کی مرضی کا لگا رہا ہے, تو یہ چاہے جو مرضی نام پرپوز کر رہے ہیں وہ لگنا تو وہی ہے جو انہوں نے پرپوز کرنا ہے, ضروری نہیں ہے وہ لگے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ جی ایک اور منطق یہ ہو سکتی تھی کہ جی یہ اپنے جو لوٹے ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں نو کانفیڈنس موشن پیش کرنے کا. تو نو کانفیڈنس موشن پیش کرنے کے لیے تقریباً 60 کے قریب لوگ چاہتے ہیں, یہ 60 نہیں بنتے. کچھ ڈیفیکشن کلاس کی بھی بات ایک دن فواد ڈیفیکشن کلاس وہی نا, وہ لگے گی کتاب کے, اگر نو کانفیڈنس موشن دے گے یہ اور ان کو لینا پڑ جائے تو وہ اس کے اندر وہ اگر ووٹ دیتے ہیں, نہیں کہتے یا ابسٹین کرتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ڈیفیکشن کے کلاس لگ کے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں لوٹے, تو وہ بھی 25 مزید جو ہے نا باہر ہو جائیں, ان کی بھی سزا ملتی ہے. اور ایک بہت بڑا سائز اگر نیشنل اسمبلی کے بھی بائی الیکشن ہوتے ہیں تو ایک پریشر بنتا ہے, 2 اسمبلیاں اور بہت زیادہ اپوزیشن کا ریزگنیشن کے بائی الیکشن کے اوپر یہ ایک بڑا ٹھیک ٹھاک پریشر بنتا ہے. ویسے پہلے ابھی 8-9 ماہ میں نہیں یہ بنا سکے, مگر اس کے لیے وہ موشن پیش کرنے کے لیے 60 چاہیے.
کم از کم 60 بندے چاہیے, 45 بندوں سے جی کے بھی ڈال لیں, 2 تو نہیں بنتے ہیں وہ پورے نمبر. تیسرا یہ کہ اگر کانفیڈنس موشن کا بھی کہہ دیں صدر صاحب, تو وہ کانفیڈنس کا لیٹ سے 172 جو چاہیے وہ نہیں لے سکیں گے, تو ایگزسٹنگ سیکنڈ راؤنڈ کے اندر جس طرح ایگزسٹنگ اسٹرینتھ کے اندر رن آف جسے کہا جاتا ہے الیکشن کے اندر, وہ دوبارہ شہباز شریف چیف منسٹر بنے گا. تو مجھے کوئی وہاں پہ کمیٹیوں کا آرگومنٹ کہ جی کمیٹی کے پی اے سی کا بننا چاہتے ہیں بلا بلا, یہ کوئی تکری. سو مجھے نہیں ان کی سمجھ آتی, نہ ان کے ریزگنیشنز کی پہلے سمجھ آتی تھی. یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے غلطی کی تھی اور پھر واپس آئے تھے, پھر شرم یا کی باتیں سننی پڑی. اس دفعہ بھی یہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. مجھے اس کی سیاسی منطق نہیں ہے. چلیں اس کی سیاسی منطق ہم کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. عامر ڈوگر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو اس کی سیاسی منطق کیا ہے, کیا بصیرت ہے اس کے اندر, یہ انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم پروگرام میں دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب کوشش تو ہم کریں گے پی ٹی آئی کا ورژن بھی آ جائے کہ کیا سیاسی منطق ہے, ریزگنیشنز کے واپس لینے کے پیچھے کوششیں کریں گے. مگر مجھے یہ بتائیے عامر صاحب, ہم اپنا بجلی کا بل نہیں بھرتے, غریب آدمی نہیں بھرتا, گھر کا میٹر اتار کے لے جاتے ہیں. ملک کا میٹر تو نہیں کوئی اتار کے لے گیا, آئی ایم ایف والے کو پیسے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ محسن نقوی اور سیاسی بحث کر رہے ہیں, اس وقت پورا ملک بند ہے. یہ 14 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, وہ نہیں بتا رہے کہ کتنے مزید ابھی گریجولی آ رہی ہے, لائٹ آ رہی ہے, لائٹ گریجولی. مگر جو 10,000 میگا واٹ کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ابھی جو بتا رہے ہیں صرف 700 میگا واٹ آئی ہے, یہ 1/10 بھی نہیں اس کی بنتی ہے. سو وہ گریجولی آ رہی ہے, مگر ان کو ابھی بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی. سو دیکھتے ہیں کتنے گھنٹے لگے ہیں, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں اس وقت صورتحال پہلے تو یہ ہے کہ بجلی کا بند ہونا, وہ پاکستان میں عادت ہے لوگوں کو بند ہونا لوڈ شیڈنگ کا, مگر جب اتنے عرصے کے لیے بند ہوتی ہے, 14 گھنٹے ہو چکے ہیں, شاید امید ہے جلدی کچھ علاقوں میں آ گئی ہے, کچھ علاقوں میں تھوڑی سی آ جائے, مگر یہ پتہ نہیں 14 گھنٹے چلتی ہے, 18 گھنٹے چلتی ہے, 22 گھنٹے, 24 گھنٹے جب وہ ہوتی ہے, تو اس وقت صورتحال ہے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے آپ کی, ہسپتال بند ہیں, ہسپتالوں میں لائٹ نہیں ہے, سرجری نہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ اس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے, یہ جان لیوا ہو چکے ہیں انہیں. اس کے بعد آپ کی ٹرینیں بند ہیں, آپ کے جہاز بند ہیں, ڈیفینس کے آپ کی جو ترسیلات ہیں کافی سارے اس طرح کے جو ہے, جب بہت دیر کے لیے بجلی جاتی ہے, گھروں کے جو انہوں نے یو پی ایس لگائے ہوتے ہیں وہ بھی اتنی اس کے بعد کام نہیں کرتے, پیٹرول پمپس بند ہیں. اس کے بعد پانی وہ ٹنکیوں کے ذریعے لوگ اوپر جو بجلی کے ذریعے لے کے جاتے ہیں, موٹر بند ہے, گھر میں پانی نہیں ہے, ہر چیز پوری زندگی. امریکہ میں 2-4 گھنٹے جب ہو جاتی ہے, 1-2 دفعہ ہوئی ہے, نیو یارک کے اندر بند ہوئی تھی, وہاں لاکھوں کروڑوں جو ہے نا لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے تھے, اور ڈکیتیاں ہو گئی تھیں, اور صرف تھوڑا سا اندھیرا ہونے سے, اور لفٹوں میں لوگوں کا اتنا وہ بڑا طوفان آیا تھا اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں یہ اب وہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے 10 گھنٹے بعد غالباً جو ہے نا صبح 7:30 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا, اور 3-4 بجے کے قریب جو ہے نا خورم دستگیر صاحب آئے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا ہے, بتا نہیں رہی تھی گورنمنٹ. اور اس کے بعد جو انہوں نے بتایا وہ بڑے لیم ایکسکیوزز ہیں. جو بتایا جا رہا ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے پیٹرول کی بچت کرنے کی کوشش کی, فرنس آئل کی, یہ جو فیول ہے کہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے. یہ پہلے بھی لوڈ شیڈنگ اس لیے, ورنہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ سردیوں میں ویسے ہی بڑی کم بجلی استعمال ہونی ہوتی ہے, تو یہ گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں, تو سردیوں کی لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ایک بڑی عجیب بات ہے, ایک نئی چیز ہے, وہی ان کی نالائکی تھی. مگر ان کے پاس ڈالر خریدنے کے, کیونکہ پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیں, لوڈ شیڈنگ میں بیٹھیں لوگ, ہیٹر نہ چلیں, کچھ نہ چلے, تکلیف ہو جائے, مگر ڈالر ہے نہیں ہے. 5700 کنٹینر کھانے پینے دوائیوں کے وہ علیحدہ رکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب وہ روکی, یہ جو منطق تھی ان کی کہ رات کے وقت جو لوڈ شیڈنگ تھی, انہوں نے کہا کہ مزید اس کو بڑھا دیں. اس کا ایک نظام ہوتا ہے کہ ایک لیول ہوتا ہے بجلی کا, اس سے نیچے نہیں لے جایا جا سکتا. آپ کا ایک بیک اپ پلان ہوتا ہے, جس طرح یو پی ایس ہے کہ بجلی چلی جائے تو یو پی ایس پہ چلے جاتے ہیں.
اس طرح ہی ان کا بھی ایک یو پی ایس سسٹم ہوتا ہے، بیک اپ پلان، کہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ تب چلتا ہے کہ ایک فریکوینسی سے نیچے نہیں وہ بجلی اچھا، معذرت میں قطع کلامی کی معذرت، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے رہنما ملک عامر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، پلیز کنٹینیو کیجیے۔ ویسے عامر ڈوگر صاحب سے بات آگے ہی جا چکی تھی، یہ غالباً مسعود تھے، مگر میں کوئکلی جو ان سے پوچھتا ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب، عامر متین بول رہا ہوں، تھینک یو فار کمنگ ٹو آور شو۔ یہ ہمیں منطق نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو آپ دھکے کھاتے پی رہے ہیں، کبھی اسپیکر ہاؤس میں، کبھی اسمبلی ہاؤس میں، اور باقی الیکشن کمشنر کے بعد جا کے، کیا آپ واپس کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ تانے سننے پڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ عامر متین صاحب، ہم دھکے نہیں کھا رہے، ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کئی دن سے میں خود ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے وہ نہیں مل رہے، اور آج ہم ان کے 45 اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ قومی اسمبلی میں گئے، جہاں میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں، میں اس کی سیاسی منطق آپ سے پہلے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جو سیاسی منطقیں سمجھ آنی چاہیے کہ فار ایگزامپل آپ اس کے ذریعے اپنی لیڈر آف دی اپوزیشن بنوا بھی لیں، فار ایگزامپل تو جو نام دیں گے وہ ضروری نہیں الیکشن کمشنر اس طرح محسن نقوی کا مانا ہے وہ وہی مانیں گے۔ دوسرا، آپ نو کانفیڈنس موشن نہیں کر سکتے، اس کے لیے موشن پیش کرنے کے لیے 60 لوگ چاہیے، تو آپ کی منطق کیا ہے؟ کیوں واپس جانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، منطق تو یہی تھی کہ اگر یہ سٹارٹ میں جب ہم نے 128 اراکین کے استعفے جمع کرائے تھے، جس کا سوری صاحب پروسیس بھی کر گئے تھے، صرف انہوں نے وہ فائل آخری ٹائم پہ پرویز اشرف صاحب نے روک لی، ورنہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا اور ان 128 سیٹوں پہ الیکشن ہو جاتا۔ کم و بیش 10 مہینے راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس کو روک کے رکھا باقی سیٹوں پر، اور یہ کہتے رہے کہ جی یہ ممبر آئے، پرسنل ویریفیکیشن کریں، ہینڈ ریٹن نہیں ہے، یہ سب پرنٹڈ ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 35 استعفے آپ نے 2 دن پہلے کر دیے، اور تو 35 پھر 2 دن کے وقفے کے بعد 70 قومی اسمبلی کے جو حلقے آپ نے خالی کیے ہیں، استعفے منظور کیے ہیں، کون سی آپ نے ان 70 میں سے کسی ایک بندے سے ویریفیکیشن کی ہے؟ میں ڈوگر صاحب کیونکہ وہ پہلے آپ سے بات نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں آج پہ آپ سے اختلاف نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی واقعی جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ کبھی بٹس اینڈ پیسز میں کر دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، ہیلے بہانے، وہ آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج کی سیاسی منطق ہے کہ کیوں، وائی ناؤ؟ آج کی سیاسی منطق یہ تھی کہ ہم جمعے کو 27-20 تاریخ کو جب ہم پہنچے، جب اجلاس مؤخر کر دیا گیا، ہم سب اپنے استعفے دینے کے لیے پہنچے، لیکن پھر وہاں پھر اسمبلی کا اجلاس آگے کر دیا اور پھر گیٹ ہمارے لیے بند کر دیا اور اسپیکر بھی موجود نہیں تھے۔ اب جب کہ تحلیل ہو گئی 2 صوبائی اسمبلیاں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا سال ہے اور چند ہفتوں کی دوری پر اب جنرل الیکشن رہ گیا ہے، ہم اپنا آئینی طور پر اپوزیشن لیڈر بنائیں اور پارلیمانی لیڈر بنائیں، اور ان 45 ممبران کو آج میں لے کر گیا جو اپنے استعفے واپس لے رہے تھے۔ یہ ہے سیاسی منطق۔ لیکن اب آپ کی بات میں وزن ہے، اب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کل جو محسن نقوی کی تعیناتی ہوئی بطور چیف منسٹر پنجاب، تو اس کے بعد یہ سارا عمل جو ہے وہ شفافیت کا یہ ختم ہو گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ یہ ملک کے حکمران اس ملک کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری منطق کے ساتھ جو ہے نا ایگری کیا، اور وہ شاید کل تک کے اور آج تک کے حالات میں محسن نقوی صاحب کا ایک فرق آ گیا کہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، ہاؤس کے اندر جو مرضی آپ نام دے لیں، وہ انہوں نے راجہ ریاض ٹائپ نام ہی دینا ہے، اور ڈسکوالیفائی بھی ان کو کروانا بڑا مشکل ہے کہ وہ منطق بھی، کیونکہ آپ اس کے لیے موشن کے لیے 60 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، آپ 45 ہیں، تو جی ڈی اے کے ڈال کے بھی آپ نہیں موشن وہ والا پیش کر سکتے جس پہ ان پہ ڈیفیکشن کلاز ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو کل تفصیلاً بعد میں ہم ان سے آپ سے منطق لیں گے۔ ہمارے پاس ابھی بجلی کے مسئلے پہ ہم بات کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ، ہمارا آرگیومنٹ ہی سارا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، تو میں نے کہا اس پہ اب کیا بحث کی جائے، بہر ان کے ساتھ معذرت کہ ہم ان کو پورا ٹائم نہیں دے سکے، وہ کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے، اگلی دفعہ کوشش کریں گے۔ اب آ جائیں جی بجلی پہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ بجلی کے انہوں نے کیا وہ فریکوینسی ہو گئی تھی کم، تو جب دوبارہ جب کرنے کی کوشش کی
تو وہ سارا نظام بیٹھ گیا اور وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا، نظام جو ہے ریسٹور نہیں ہو رہا. اور ان کو کافی لوگ کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی والے کہ ان کو میری حماد رضا سے تفصیلاً میں نے سمجھ نہیں. میں نے ان سے کہا جناب یہ آپ ویسے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے دور میں بھی یہ ہوا، یہ ماضی میں یہ پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی جو ہے ایک کافی بڑی وہ لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں تھی، مگر ایک جو رپورٹ اس کی انکوائری رپورٹ تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے 3 پاور سٹیشنز پہ پلانٹس کے اوپر ریسٹور ہو گئے تھے، 1 سے 10 میں 6 پہ، اور 13 میں جو ہے نا 10 گھنٹے سے زیادہ لگے تھے، 12 14 13 22 تک بھی گئی تھی. تو ان کا بھی میں نے ان سے، مگر ان کا جواب یہ تھا کہ جناب ہماری جو وجہ ہوئی تھی وہ تھی کہ وہ ایکسیڈنٹل، وہ ایک نیگلیجنس ہوا کہ ایک ہمارا ایک سٹیشن بیٹھ گیا اور اس کا کیسکیڈ افیکٹ ہوا. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک ہاؤس آف کارڈ آپ کھڑا کرتے ہیں ایک تاش کے پتے پہ، وہ ایک ہوتا ہے تو ایک کے بعد یوں کر کے 9 پنس کی طرح وہ گرنا شروع ہوتا ہے. اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک سے شروع ہوتی ہے، وہ سنو بال کرتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے سارے آخر تک چلا جاتا ہے. تو یہ وہ کیسکیڈ افیکٹ ان کا یہاں انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے پیٹرول بچانے کے لیے، یا ان کے پاس پیٹرول نہیں تھا فرنس آئل، تو انہوں نے بند کیے. سو ان سے خود غلطی ہوئی، انہوں نے یہ بیک اپ نہیں تھا بنایا ہوا، ان کی نالائکی ہے. سو ان کی نالائکی میں اور ہماری ایکسیڈنٹل میں یہ فرق ہے. دوسرا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو کہ ہم نے کنفرم کیا کہ یہ ماضی میں بڑا ہوتا رہے. فار ایگزامپل جو ہے 2013 کے اندر نون لیگ کے اندر ویسے کافی ان کی لمبی ہسٹری ہے اس طرح کے کرنے کی. 2013 میں جو ہے 23 گھنٹے کے لیے یہ ہوا تھا. اس کے بعد 2014 میں یہ 12.5 تقریباً 13 گھنٹے کے اندر تک جو ہے نا بجلی نہیں آئی تھی. اس کے بعد 2015 میں پھر جو ہے 5 گھنٹے کے لیے نہیں آئی تھی. اور جو ریکارڈ ہے وہ 2015 کا ہے ابھی تک کا، وہ تقریباً 24 گھنٹے بجلی نہیں آئی تھی. اس کے علاوہ بھی پوری یہ لسٹ ہے تو جو کہ اور بھی دفعہ یہ ہوتا رہا. اس میں عامر صاحب پرابلم یہ ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے؟ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ملک کے اندر نہ جانے کیا ہوا. آج بڑی سازشی قسم کی تھیریز بھی چل رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی بڑی شخصیت کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہیں پہ پورا وہ جام کر دیا ملک کو انہوں نے، کہیں پر کہا جا رہا تھا کہ سرمایہ دار بھاگنے کے قریب ہے، کہیں پر کہا جا رہا تھا کہ اکانومی ہماری ڈوب گئی ہے. اس قسم کی چیزیں ہیں، موبائل سروسز بند، نیٹ سروسز بند. دیر یو گو یہ جو آخر میں آپ نے بات کی ہے کہ جب کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹاورز اور موبائل سروس جب بند ہوگی، لوگوں کا آپس میں کمیونیکیشن نہیں رہا اور گھنٹوں نہیں رہا، 14 گھنٹے تقریباً بند رہا. تو یہ اس کے بعد پھر یہ سازشی تھیریز تو آنی تھی لوگوں کو، گورنمنٹ بھی نہیں بتا رہی کہ وجہ کیا ہوئی ہے. تو ظاہر ہے پھر لوگ سوچتے ہیں. اس سے پہلے یاد رہے کہ یہ ایک شہر کی فار ایگزامپل اسلام آباد میں اگر دھرنا ہو رہا ہے یا لاہور میں یا کراچی میں، تو ایک لمیٹڈ ایریا میں یہ فون کی سروس بند کی جا رہی تھی. اس وقت پورے ملک میں ایک تو بند ہوئی، پھر پاکستان کا باقی ملکوں سے رابطہ کم ہو گیا، اور درمیان میں اکثر جگہ پہ انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا کیونکہ آپ کے یو پی ایس فیل ہو گئے، بلا بلا بلا، اے ٹی ایمز بند ہو گئی. عامر صاحب اس سے بھی زیادہ جو ہے لوگ تنگ رہے. مگر اس کا جو انسانی پہلو ہے کہ ایمبولینسز کا رکنا، ہاسپٹل کا رکنا، لوگوں کی تکلیف میں، یہ تو میں چند مثالیں، ہر آدمی نے اس میں جو 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں ابھی وہ ہے کہ وہ جو میرا آج کل فیوریٹ ہے حج قیامت نہیں آئی. ابھی پتہ نہیں ہے کہ مزید کیا گھنٹے، کیونکہ آخری اطلاعیں یہ تھیں کہ جو نیوکلیئر آپ کے پلانٹ ہوتے ہیں اور ہائیڈل ہوتے ہیں وہ دیر لگاتے ہیں، اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنے میں، شروع کرنے میں دیر لگتی ہے. اور یہ عمر ایوب صاحب کو میں سن رہا تھا کہ بائی دا وے یہ جو لاسٹ پی ٹی کے دور میں ہوا تھا وہ عمر ایوب صاحب کے دور میں ہوا تھا، مگر وہ آج بڑا چیک کے بول رہے تھے کہ جناب یہ ابھی 5 دفعہ کوشش کر چکے ہیں ہائیڈل اپنا آن کرنے کے لیے، وہ نہیں ان سے ہو پا رہا. سو ابھی ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور کتنی دیر لگے گی. اور گورنمنٹ کو جتنا اس کے اوپر تشویش دکھانی چاہیے تھی، ذمہ داری دکھانی چاہیے تھی، وہ نہیں دیتی. مزید یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے یہ سیاسی معاملات میں جو ہے محسن نقوی میں
اور اس میں اعظم خان. بائی دا وے میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ لوگوں نے بڑا ٹویٹر پہ کئی غلطی کر رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پرنسپل سیکرٹری جو پی ٹی آئی کے رہے تھے اور بہت کلوز اور وہ بھی کنٹروورشل تھے خان صاحب کے, عمران خان کے, تو شاید یہ وہ اعظم خان ہے. یہ وہ اعظم خان نہیں ہے. یہ جو اعظم خان ہے یہ بڑے معتبر آدمی ہیں, خیر معتبر تو وہ بھی ہوں گے, مگر ان کے اوپر اتنے ضرور معتبر ہیں کہ دونوں پارٹیز کا شکر ہے کنسنسس ہوا. جے یو آئی نے پرپوز کیا اور یہ جے یو آئی کا بھی کریڈٹ ہے کہ وہاں پہ کم از کم جو پی ڈی ایم کی ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہیں انہوں نے, اور پی ٹی آئی کا بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کا نام نہیں صرف فوراً مان لیا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے. اچھا ہے بائی دا وے یہاں سے بھی جو نام پی ٹی آئی نے دینے کی کوشش کی تھی وہ ان سے تعلق پی ڈی ایم سے ان کا زیادہ تھا. نہ صرف عمران خان صاحب, ادھر زیادہ سکھیرا صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ میں بھی سرو کر چکے تھے. عمران خان بھی ان کے آئیڈیل تھے, اور ان کا بتایا جاتا ہے شاید ان کے 10-15 دن ریٹائرمنٹ میں رہتے تھے. یہ شاید پتہ نہیں وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے. ناصر کوثر صاحب نے باعزت طریقہ اپنایا کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. چیمہ صاحب کا جو ندین آخر چیمہ صاحب ہیں, ان کی ایک متضاد رپورٹس آ رہی تھی. کچھ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود ریفیوز کر دیا, کسی جگہ پہ پرویز الہی صاحب یہ کہتے سنے گئے کہ نہیں انہوں نے ہاں کر دی تھی, تو شاید بعد میں کنٹروورسی دیکھ کے انہوں نے یہ نہ کر دی. مگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ضرور کہا جاتا ہے ایسے نام دیے گئے تھے جن کے اوپر کنسنسس ہو سکتا تھا, اور انہوں نے جو نام دیے پی ڈی ایم اس سے یہ واضح ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھاوا ضرور رکھا جاتا ہے کہ یہ آپ نا ہم کوشش نہیں ہے, مگر جب نجم سیٹھی کے بعد سے یہ ایک دکھاوا ختم ہو گیا. میں نے اس طرح کہا نا کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اور جو نام کے ٹیکرز کے باقی صوبوں میں کیا تھے, یا اسلام آباد میں کون کے ٹیکر پرائم منسٹر تھا, ذہن پہ زور ڈالنا پڑتا ہے. تو نجم سیٹھی کا ایک سیکنڈ میں نام آ جاتا ہے کہ جی وہ ہے. اس کے بعد بائی دا وے حسن عسکری صاحب بھی تھے, مگر وہ ان کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کئی صحافیوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ عامر صاحب کس طرح کس کو oblige کیا گیا, بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا ویسے آپ بات کر رہے تھے, ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب نے احسن اقبال صاحب کا ایک کلپ گزشتہ اتوار کا رکھا, سنانا بتائیے. یہ جو ماضی میں باتیں کرتے ہیں پلیز چلیے ذرا پروڈیوسر صاحب سنائیے کہ ماضی میں جب بریک ڈاؤن ہوا تھا تو احسن اقبال صاحب کیا فرماتے تھے. پروفیسر صاحب اس کے ساتھ میں بریک کی طرف جاتی ہوں, دیکھنے والے ضرور سنیں, واپس آ کے مزید آگے بات کریں گے. حالیہ بجلی کے بدترین شٹ ڈاؤن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت نالائق ہے, نااہل ہے, اور ان کے پاس ملک چلانے کی کوئی صلاحیت نہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, یا مقابل کے ایک سیٹ پہ اس کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے اور سکینڈلز کے کچے چھٹے آپ کھولتے ہیں, چھٹیاں کسی اور کی ہو جاتی ہیں, یہ ہوا کیا گرینڈ ہائٹ سکینڈل کے اندر؟ اس کا فالو اپ بھی ذرا شیئر کرتے ہیں. یہ آپ گرینڈ ہائٹ بھی اس میں شامل کر لیں, مگر پہلے تو خبر شیئر کر لیں کہ اسلام آباد میں نے بتایا نا یہ ایک لارجر گیمز, ہر شہر کے ماسٹر پلان, یہ ساری سیاست جو ہو رہی ہے پاکستان میں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز, ہاؤسنگ مافیا, بلڈر مافیا وہ کروا رہا ہے. ہم تو بڑی دفعہ گزارش کر چکے ہیں, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیتے, بجائے کہ ان کی پراکسیز آ رہی ہیں ہر جگہ پہ. پراکسی سے زیادہ بہتر ہے اکثر آدمی کو لگا دیں, اور وہ ویسے جس طرح کا نظام چل رہا ہے, کم از کم میں ان کا بڑا ناقد ہوں, یہ تعریف کرنی پڑتی ہے بیریے کا نظام سے بہتر چلا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انہوں نے ایک ہاؤسنگ کا کانسیپٹ دیا. مگر یہ ساری گیم جو ہے نا یہ ماسٹر پلانز کے ارد گرد ہے. کراچی کا ماسٹر پلان ہم وہ کرتے رہے, ملک ریاض کا جو بحریہ, لاہور کا بتا دیا کہ محسن نقوی, میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے بھی لاہور کا ماسٹر پلان ہے. اب اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہم یہ سٹوری کر چکے ہیں. میں اناؤنسمنٹ بھی کر دوں, اس وقت ڈان اخبار کے رپورٹر ہیں کاشف احمد عباسی صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اب ذرا اس طرف کاشف عباسی جو ہیں یہ رپورٹر ڈان کے بہت ہی اعلیٰ ہیں, اور یہ کافی ساری سٹوریاں جو ہم بھی کرتے رہے ہیں وہ ان کی انفارمیشن کے اوپر بڑے کم لوگ ہیں جو اتنی جرات سے اور اتنی محنت سے سٹوری جس طرح کی ڈگ کرتے ہیں. تو یہ اس کے جو چینج کیے گئے ہیں, کیپٹن عثمان جو تھے وہ کمشنر اسلام آباد, اور سی ڈی اے یاد رہے 34 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے.
یہ بلوچستان کے تقریباً جو ہے نا بعد اس کا بجٹ آ جاتا ہے، تو یہ اس کو اتنی بڑی پوسٹ ہے یہ، تو وہاں پہ ان کو ہٹا کے ان کو OST بنا دیا گیا ہے اور نور الامین مینگل صاحب کو اس پوسٹ پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور جو کاشف صاحب بھی وجوہات پوچھتے ہیں، جو ان کے اوپر ایک جو 2-4 اعتراضات آ رہے ہیں، وہ ایک تو یہ جو کاشف صاحب نے سٹوریز کی ہوئی ہیں، وہ یہ ان کی بڑی جوانی کی تصویر آ رہی ہے ویسے جو اس میں نیچے لائیو ہے، تو وہ اس میں جو ہے نا ایک ہم نے بھی فالو اپ کیا کہ گرینڈ ہائٹ کا ایک چل رہا ہے جس کے اندر جو ہے CDA ریویو میں گئی ہوئی ہے عدالت کے اندر، اور وہاں پہ پریشر ہے کیونکہ تمام پاکستان کے بڑے امیر شرافیہ کے لوگوں کے فلیٹ ہیں کہ اس کو وہ واپس لے۔ کافی سارے کام ہیں جو کہ وہ کروانا چاہتے ہیں CDA چیئرمین سے۔ دوسرا، کاشف صاحب نے یہ سٹوری یہ کی تھی، ہم نے اس کا فالو اپ بھی کیا تھا کہ یہ زون جو 3 ہے، یہ جو گرین ایریا ہے اسلام آباد کا، جو ماگلا پہاڑیاں ہیں، اس کو یہ کمرشل اور ریزیڈنشل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا انوائرمنٹ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری اور ہے کہ کانسٹیٹیوشن 1 ہے، ایک یہ ہے، اور بھی اس طرح کی ایک ان پہ الزامات ہیں کہ فار ایگزامپل یہ بجٹ جو ہے غالباً جو ہے نا 34 ارب سے آدھا رہ گیا ہے۔ پھر ان کی شہباز شریف صاحب خوش نہیں تھے کہ ڈیولپمنٹ کافی سارے پروجیکٹس تھے ان پہ سلو ڈاؤن ہوا ہوا تھا۔ مگر ایک خبر یہ بھی ہے کاشف، یہ آپ ہمیں کریکٹ کریں گے کیا وجوہات، اصل میں آپ بہت زیادہ اس کو کلینلی فالو کرتے ہیں، کہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی ان پہ پریشر تھا کہ یہ ان سارے کاموں کو جن کے لیے لایا گیا تھا ان کو، اور جن پہ ان کے تھوڑے سے سگنیچرز آ بھی چکے ہوئے تھے، اس کو یہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جی بہت شکریہ عامر صاحب۔ عامر صاحب اس سٹوری کے 2 پارٹس ہیں۔ ایک تو پہلا یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کو اور آپ کو میں اس کا سارا کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ زون 3 کی جو ریگولیشن وغیرہ ساری ہو رہی تھی، اس میں تو یہ کیپٹن صاحب جو تھے یہ بالکل گورنمنٹ کی لائن ٹو کر رہے تھے، وہ دن رات محنت کر کے آپ نے اتنی زیادہ آواز بلند کی، سارا کچھ کیا، تو اس سے یہ کم از کم ہوا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ گو کہ ابھی تک وہ سمری وڈرا نہیں ہوئی، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق اس پہ بھی ایک سٹے بھی آ چکا ہوا ہے۔ تو وہ معاملہ جو 15 دن میں کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے اب وہ تھوڑا سا سرد خانے میں چلا گیا۔ ایک تو یہ کہ کیپٹن صاحب اس میں فل زور لگا رہے تھے گورنمنٹ کے اشاروں پہ، بالکل وہ دن رات ایک کر کے اس کام کو کر رہے تھے۔ ایک تو ایک پہلو یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پہلو پہ کہ وہ بہت سارے کام جو انہوں نے نہیں کیے، جو وہ نہیں کیے وہ کون سا ہے؟ جو سب سے پہلے جیسے آپ نے BNP کا کہا، تو BNP کا عامر صاحب آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بڑا کلیئر کٹ اس پہ ورڈکٹ ہے کہ 31 دسمبر تک انہوں نے ہر حال میں انسٹالمنٹ جمع کروانی ہے۔ وہ تقریباً 3 بلین کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ انسٹالمنٹ ڈیو ہے، وہ ابھی تک جمع نہیں ہو سکی۔ یہ لوگوں کو BNP نہیں سمجھ آتا کاشف، میں سمجھا دوں لوگوں کو کہ یہ جو پلازاز آپ دیکھ رہے ہیں، جی سر میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ BNP وہ پروجیکٹ ہے جو جی عامر صاحب، جو ڈوکڑی میں یہ آپ کی کنونشن سینٹر کے ساتھ 2 بڑے جو ٹاور ہیں، جو عام زبان میں آپ دیکھیں کہ کہیں اسلام آباد سے کھڑے ہو کے آپ کو نظر آ جاتے ہیں، اور یہ عرصہ 2005 سے اسی طریقے سے یہ ہیں، تو ان کو یہ BNP گروپ ہے اور یہ ان کا پروجیکٹ ہے اور اس کو 1 کنسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جہاں اسلام آباد میں بالکل پارلیمنٹ کے نزدیک ہے۔ اب اس کے 2005 میں یہ پلاٹ CDA نے آکشن میں الاٹ کیا اور آج تک اس کے ڈیوز کلیئر نہیں ہو سکے۔ 16 ارب روپیہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہ پیسے ابھی تک نہیں آئے، اور ان کی جو انسٹالمنٹ تھی ڈیو تھی 30 دسمبر کو، جیسے آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا، وہ ابھی تک نہیں مل سکی۔ اس پہ یہ ہوا کہ کیپٹن صاحب نے اور ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے 2-3 نوٹسز ان کو بھیج دیے کہ جناب آپ اپنی قسط جمع کروائیں، ادروائز ہم آپ کا پروجیکٹ اس کو سیل کر دیں گے۔ پتہ نہیں کر پاتے یا نہیں کر پاتے، لیکن ایک دھمکی لگا دی۔ اس میں یہ ہے کہ 2-3 پولیٹیشین ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، وہ شاید اپنی کنسٹیٹوئنسی میں اتنے ایکٹیو نہیں ہے، لیکن جتنے وہ CDA کے افیئر میں وہ زیادہ انوالو ہیں، تو ان کو بھی یہ بڑا ناگزیر گزرا اور وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے چیزیں ہینڈل ہوں۔ ایک تو یہ ایشو ہے شاید جس کی وجہ سے ان کا جانا بنا۔ دوسرا یہ ہے عامر صاحب کہ آبویسلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہیں وہ کافی پائپ لائن میں بھی ہیں، کچھ تو بالکل نیئر کمپلیشن ہے، جیسا مرگلا روڈ جو وہ بالکل اس ماہ کے اینڈ میں ہو جائے گی، IGP روڈ کا، تو انہوں نے بہت سارے کام برکو پروجیکٹ جس سے انہوں نے کیا، بہت سارے کام کیے بھی۔ اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ CDA بہت سارے لوگوں کے لیے گولڈ مائن ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زون 5 میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو پوری سوسائٹی جو ہے جو 7 کلومیٹر اس کا روڈ ہے اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ 14 فٹ ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ 60 فٹ کم از کم ہو تاکہ وہاں پہ کوئی ٹریفک کا میس نہ بنے۔ ایک سیاستدان جو ہیں وہ اس کو کروانا چاہ رہے ہیں اور باقی اسی طریقے سے کنٹریکٹرز کے کام، دوسرے کام، تیسرے کام، تو یہ شاید ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، تو یہ تھوڑا سا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی یا مس ہینڈل کیا۔ ہم یہ آگے بتا چکے ہوئے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے اندر جو ہے توقیر شاہ
شاہ صاحب کا بھی جو سنجانی گاؤں ہے، عاصف زرداری صاحب کی وہاں زمین ہے، تو ان کے کمرشل بڑے انٹرسٹ ہیں، اور آپ یہ اشارے دیتے رہے کہ عامر صاحب دیکھیں یہ ان کا نام لے دیا تھا کہ وہ ان کا آپ کے اخبار نے حوصلہ نہیں کیا. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ بڑا آبویس ہے کہ ان کی زمینیں وہاں پہ ہیں اور ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے ریٹائرمنٹ سے، اور پتہ نہیں گورنمنٹ جائے نہیں، جلدی ہے، لوگوں کو جلدی ہے. میرا سوال سن لیں. میں ابھی کیونکہ نئے نور الامین بینگل صاحب آئے ہیں، وہ پہلے کمشنر راولپنڈی تھے، اب لگائے ہوئے ہیں، تو ہم یہ غور کرتے رہیں گے کہ یہ پتہ نہیں گورنمنٹ کب تک رہتی ہے نہیں رہتی ہے. تو ان سے بھی امید کی جائے گی کہ یہ سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ مجھے 100% آپ کو بھی اور مجھے بھی یقین ہے کہ یہ کیسز فیوچر میں کرپشن کے بنیں گے، کیونکہ آپ جب اپنی لائن کراس کر کے غیر قانونی طور پہ ماسٹر پلان کو بدل کے یہ چیزیں کریں گی تو یہ آپ کے آگے آتی ہیں. کیا آپ کے خیال میں ان کے اوپر پریشر تو ہوں گے؟ یہ جہاں پہ کیپٹن عثمان صاحب بھی ڈر گئے ہیں سائن کرتے ہوئے، تو یہ ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ایسی خبریں بھی جو پاور کاریڈور سے اس میں گردش کرتی ہیں کہ بڑا سوچ سمجھ کے ایک ایسا بیوروکریٹ لانے کی کوشش کی گئی ہے جو مطلب گورنمنٹ کے ساتھ جس کی اچھی وہ لائن ہے، اور 2-3 لوگ بھی اس میں ہیں جو جنہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے. تو کیونکہ الیکشن ایئر ہے اور ہر آدمی بڑا ایکٹیو ہے، یہاں آپ کو پتہ ہے ایگرو فارمز کے ایشوز ہیں، وہ 40 سال سے جو ایگرو فارم جن میں کمیاں ہیں، جو فالٹی ہیں، ان کو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے NFC کروانے کی جا رہی ہے. جس طرح یہ BNP کے پیسے ہیں، اگر یہ BNP کے پیسے نہیں ملتے، یہ جو کنسٹیٹیوشن ایونیو کا ہے، تو اس سے تو تاثر یہی جاتا ہے کہ عثمان صاحب اس کی وجہ سے گئے ہیں. اگر نہیں آتے پیسے تو اور بھی اس طریقے سے چیزیں تھیں. پھر آپ کو پتہ ہے اس شہر میں لینڈ فل سائٹ نہیں ہے، بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی پوری میں یہ بنانا چاہ رہے تھے، تو وہاں بھی سوسائٹیاں کافی ان کو برا لگا کہ یار یہ یہاں کیوں بنا رہے. تو انہوں نے یہ بہت سارے فیکٹر اکٹھے ہوئے جس کی وجہ سے ان کا جانا بن گیا. تو اگر یہ چیزیں اسی طرح رہتی ہیں تو پھر تو ہمیں کلیئر پتہ چل جائے گا کہ اس کی ریزن کیا تھی. تو باقی نور الامین صاحب جو آئے ہیں، نور الامین صاحب پہلے پنڈی میں بھی رہے ہیں، تو ان کی شہرت تو کوئی اس طرح کی کوئی نہیں ہے کہ کوئی خراب ہو. لیکن یہاں اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کا انٹرسٹ ہے CDA میں، تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کاشف احمد عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب لاسٹ 3 منٹس ہیں آلموسٹ میرے پاس ابھی، اور ہمیں اس معاملے میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں ابھی بتانا باقی ہیں کہ اس کے پیچھے کون کون سے ہاتھ ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے یہ نقشہ بدلا جا رہا ہے پورے پاکستان کا ماسٹر پلان کو تبدیل کر کے، یہ کتنا زیادہ افیکٹو کرے گا یہ پورے ملک کو، نہ صرف جنگلی حیات کو بلکہ پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو. میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے لوگوں کا جو سیاست کے پیچھے ہم بڑے سطحی لیول پہ دیکھ رہے ہیں، جو اس کے پیچھے لوگوں کے مفاد ہیں اور جو پیچھے سے ڈوریاں لائی جا رہی ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں. اور اس میں کاشف نے بڑا تفصیلاً یہ ساری چیزیں بتائیں. مگر ایک اور اس کے اندر جو پروجیکٹ بڑا کنٹروورشل ہوا ہے وہ بارہ کہو کا بائی پاس ہے. آف کورس بارہ کہو کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے. بارہ کہو جو اسلام آباد سے نہیں جانتے، وہ سڑک ہے جو پنڈی سے مری کی طرف جاتی ہے، درمیان میں ایک باٹل نیک آتا ہے. بارہ کہو کا ایک شہر بن گیا، ان پلانڈ بن گیا، اس کی وجہ سے ٹریفک وہاں بہت زیادہ پستی ہے. پورا آپ کا کشمیر اور مری کا علاقے میں جو سفر وہاں سے آتے جاتے ہیں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں. وہ بالکل اس کا بائی پاس بننا چاہیے تھا. مگر اس کے ساتھ ایک وہ بھی کنٹروورسی یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی وہ بھی ماحول کے حوالے سے ان کی زمین کے اوپر بنایا جا رہا ہے، اور ان کو بہت شدید اس کے اوپر اعتراض بھی ہے، بڑا جائز اعتراض بھی ہے کہ یونیورسٹی کی لینڈ ہے اور اس کا بھی ماسٹر پلان ہے. اور پھر یہ ہے کہ انوائرمنٹ کسی جو ماسٹر پلان جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ان کے لیے ماحول کوئی نہیں. حالانکہ لاہور جو ہے وہ اسموگ کی وجہ سے بند ہو رہا ہے، کراچی جو ہے وہ دنیا میں وہ بھی پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسموگ سے. اسلام آباد بیوٹیفل جو ہے یہ بھی دن بدن اس کی بھی ٹریفک اور اس کا بھی ماحول اس کی ماگا کی پہاڑیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور یہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے جو کہ ہر پارٹی میں موجود ہے، یہ اپنی مرضی کے بیوروکریٹ لاتے ہیں اور ان سے کروا لیتے ہیں. تو CDA وہ ایک کنجی ہے جس کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے. اور اس میں ثاقب نثار صاحب بھی جو غلط فیصلے کر کے گئے ہیں، لکھ کے نہیں گئے، کانسٹیٹیوشن بن کا وہ فیصلہ کیا تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جو ہے کہ جی اور جو انہوں نے خریدا ہے. اور حالانکہ اطہر من اللہ صاحب اپنے فیصلے میں لکھ کے گئے ہیں کہ جو یہ خریدتے ہیں غیر قانونی جگہوں کا ان کا بھی ذمہ داری ہے. نسلہ ٹاور کراچی کا گرا دیا، مگر جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ایونیو کیونکہ یہاں پہ بہت طاقتور لوگ ہیں اس کو نہیں گرایا. ٹھیک ہے، لاسٹ 30 سیکنڈز ہے، مجھے جلدی سے بچائیے. پاکستان کی بینکنگ کو یہ انٹرسٹ فری کرنے جا رہے تھے، شرح سود آج 1% فری بڑھا دی، 16 سے 17% کر دی گئی ہے. جی یہ بھی ایک وہ ان
کا آرگومنٹ تو ہوتا ہے کہ جی انفلیشن کیونکہ بڑھ گئی ہے بلا بلا بلا، اسٹیٹ بینک والے دیکھ رہے تھے، مگر یہ روز معاشی میں نے کہا اندھیرا جو ہے ادھر سے بھی کہیں سے اچھی روشنی نہیں آ رہی، کہیں سے بھی، نہ سیاسی نہ معاشی. چلیں اس میں بات کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. مگر جاتے جاتے اپنے دیکھنے والوں کو اپڈیٹ کر دیں کہ روشنی بہت سارے ایسے شہر ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ بریک ڈاؤن کے بعد جن کی بجلی ابھی تک بحال نہیں ہو سکی. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.